بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 5 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک، تاکہ آپ کو مشق حل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 1 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم حمد کو پڑھیں گے، اس کی تشریح کریں گے اور آج کے سبق سے متعلق سوالات آپ کو گھر کے کام کی صورت میں دیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے نظم کو مخصوص آہنگ اور لے کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اب چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور سبق کا نام ہے حمد۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے آس پاس جو بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ ہوا ہو، بارش ہو، پانی ہو، جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ دنیا سے باہر ہوں، جیسے سورج، چاند، ستارے، آسمان وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اور جب خالق وہ ہے تو یہ سب چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کا مالک ہے۔ بادشاہی بھی اسی کی ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، اور یہ تخلیق بھی اسی ایک ذات کی ہے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کی کبریائی یعنی بڑائی بیان کی جائے۔ تو جیسے ہی ہم یہ اشعار پڑھیں گے، آپ کو خود بخود یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کی توصیف، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ دو چیزیں سیکھ لی ہیں تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور سبق آپ نے ہر سبق کو ایسے ہی غور سے سننا ہے تاکہ نئے یا مشکل الفاظ کا درست تلفظ بھی آپ سیکھ سکیں، اور مشکل الفاظ کے معنی جب آپ کو بتائے جائیں اور ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے تو وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ اپنی کتاب کھولیے اور حمد کا سبق کھول لیجئے اور آج کا سبق غور سے سنیں۔ ہے اللہ کو زیبا یہ ساری خدائی، اسی کی ہر ایک شے پہ ہے بادشاہی، لیے 4 عناصر پھر ان سے سجائی، ہنسی میرے اللہ نے دنیا بنائی۔ یہ آگ اور مٹی، یہ باد اور پانی، ہر ایک شے میں بولے اسی کی نشانی، ہر ایک شے میں بولے اسی کی نشانی، ہواؤں کے اوپر سے نغمہ سرائی، ہنسی میرے اللہ نے دنیا بنائی۔ آپ نے اشعار غور سے سنے؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے یہ سبق سنا ہوگا۔ اب چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی یا ان اشعار کی تشریح کی جانب کہ شاعر ان اشعار میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے شعر کی جانب، ہے اللہ کو زیبا یہ ساری خدائی۔ زیبا کا مطلب ہے یعنی اللہ ہی کے شایان شان ہے یہ ساری خدائی، یہ جتنی بھی خدائی ہے، جتنی ملکیت ہے، یہ سب کی سب کس کو زیبا ہے، کس کے ساتھ اچھی لگتی ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ اللہ ہی کے ساتھ اچھی لگتی ہے اور اللہ ہی کو یہ زیبا ہے۔ اسی کی ہر ایک شے پہ ہے بادشاہی۔ شے کا مطلب ہے چیز، اور بادشاہی کا معنی ہے
حکومت، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہر ایک چیز پر ہے، اور کائنات میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پر اللہ کی بادشاہی، اس کی حکومت، اس کی قدرت اور اس کی طاقت نہ ہو۔ ہر ایک چیز پر اسی کی بادشاہی، اسی کی حکومت اور اسی کی طاقت موجود ہے۔ لیے چار عناصر پھر ان سے سجائی۔ عناصر کہتے ہیں اجزاء کو، عناصر کا مطلب ہے اجزاء۔ لیے چار عناصر یعنی چار اجزاء لیے، پھر ان سے سجائی، پھر ان چار عناصر کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سجائی۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں جن کو لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سجائی ہے، اس کا ذکر اگلے بند میں آ رہا ہے اور اس کو ہم وہیں پڑھیں گے۔ لیے چار عناصر پھر ان سے سجائی، ہنسی میرے اللہ نے دنیا بنائی۔ ہنسی کا معنی ہے خوبصورت، ہنسی کا معنی ہے خوبصورت۔ اگلا بند دیکھیں، یہ آگ اور مٹی، یہ باد اور پانی، یہ ہیں وہ چار اجزاء اور چار عناصر جن کا ذکر اوپر والے بند میں شاعر نے کیا تھا۔ اور وہ چار عناصر کون سے ہیں؟ نمبر 1 آگ، نمبر 2 مٹی، نمبر 3 باد یعنی ہوا، باد کا معنی ہے ہوا، اور نمبر 4 پانی۔ یہ ہیں وہ چار عناصر جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ ہر ایک شے میں بولے اسی کی نشانی، یعنی ہم جو بھی چیز دیکھتے ہیں، شے کا معنی ہے چیز، جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا، ہر ایک شے میں بولے اسی کی نشانی، یعنی ہم دنیا میں اور اس کائنات میں جو بھی چیز دیکھتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، اس کی قدرت کی، اس کی خدائی اور اس کی بادشاہی کی ہی نشانی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اتنا بڑا سورج دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، ستارے دیکھتے ہیں، اتنا وسیع و عریض آسمان دیکھتے ہیں، سمندر اور پہاڑ دیکھتے ہیں، دریا اور مٹی اور آگ، بارش اور ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کے ہونے کو بتا رہی ہیں کہ کوئی ایک ذات ایسی موجود ہے جو اس تمام نظام کو اس اچھے طریقے سے، اس احسن انداز سے چلا رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ کس کی نشانی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اگلا جملہ، ہواؤں کی اوپر سے نغمہ سرائی، اور اس سے متضاد اور اس سے زیادہ کیا ہے؟ ہواؤں کی نغمہ سرائی، یعنی جب ہوا چلتی ہے اور بارش ہوتی ہے تو ہوا کے چلنے کی آواز، نغمہ سرائی کا مطلب ہے نغمہ گنگنانا یا گانا گانا، نغمہ سرائی، ہوا جب چلتی ہے تو اس کی پیاری سی خوبصورت سی آواز بھی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اس ہوا کو دنیا میں بھیجنے والا بھی کوئی موجود ہے، اور اس ہوا سے اتنی خوبصورت آواز آ رہی ہے گویا کہ نغمہ سرائی ہو رہی ہے اور گانا گنگنایا جا رہا ہے۔ ہنسی میرے اللہ نے دنیا بنائی، یعنی کتنی خوبصورت میرے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، جس میں آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، اور ہواؤں کی خوبصورت سی آواز بھی ہے۔ اب چلتے ہیں الفاظ کے معنی کی طرف۔ آج کا پہلا لفظ ہے زیبا، جس کا معنی ہے خوشنما یا خوبصورت۔ شے کا معنی ہے نایاب چیز یا اہم چیز۔ عناصر کہتے ہیں اجزاء ترکیبی یا بنیادی اجزاء کو۔ باد کا معنی ہوا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو تشریح میں بھی بتایا، اور نغمہ سرائی کا مطلب ہے نغمہ سنانا۔ اب گھر کا کام جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، آپ کے سامنے ایک بہت آسان سا سوال دیا گیا ہے، حمد میں کون سے چار عناصر کا ذکر ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی؟ آپ نے ان چار جوابات کو دیکھنا ہے
اور ان میں جو درست جواب ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو تشریح میں بتایا بھی، آپ نے اس جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے سوال نمبر 2 کی جانب، اور اس کا صرف ایک حصہ آپ نے حل کرنا ہے، جو کہ ہواؤں کی نغمہ سرائی سے کیا مراد ہے۔ اس سوال کا جواب بھی ہم نے آپ کو تشریح میں بتایا، آپ نے اس تشریح کو دوبارہ غور سے سن کر اس سوال کا جواب لکھنا ہے۔ اور اب چلتے ہیں سرگرمیوں کی جانب۔ حمد کو جماعت میں ترنم اور لے کے ساتھ پڑھیں، اور دوسری سرگرمی ہے حمد کے کسی ایک بند اور نثر کے ایک مختصر پیراگراف کو بآواز بلند اس طرح پڑھیں کہ نظم و نثر کے پڑھنے کا فرق واضح ہو۔ یعنی آپ نے حمد کا کوئی ایک بند پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اپنی کتاب میں کوئی بھی ایک مضمون نکالیں اور اس کا ایک مختصر پیراگراف کو بآواز بلند پڑھیں، اور آپ نے حمد کے کسی ایک بند کو اور مختصر پیراگراف کو اس طرح پڑھنا ہے تاکہ سننے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ نظم اور نثر میں کیا فرق ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو حمد کے مذکورہ دونوں بند اچھی طرح سمجھ آ چکے ہوں گے، مشکل الفاظ کے درست تلفظ اور معانی بھی آپ نے سیکھ لیے ہوں گے، اور آپ نے تشریح بھی غور سے سنی ہوگی، اور گھر کا کام تو آپ ہمیشہ شوق سے کرتے ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔